بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لآکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سادہ سا ترجمہ آیات مبارکہ کا بامحاورہ یہ ہے کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، یعنی جب تک ان کے پاس کتابیں تھیں اور جو کچھ ان کتابوں میں نازل ہوا وہ حق تھا اور اس پر ان کا ایمان تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور نئی کتاب قرآن حکیم نازل ہوئی جو ہمیشہ کے لیے اللہ کی آخری کتاب تھی، تو ان کتابوں کے مطابق بھی اس پر ایمان لانا ضروری تھا۔ جن اپنی کتابوں کو وہ مانتے تھے ان کے مطابق بھی اس پر ایمان لانا ضروری تھا۔ اب ان کی نجات اس میں تھی کہ وہ قرآن پر ایمان لے آتے، واتقوا، اور اپنے کردار کی اصلاح کر لیتے جس طرح قرآن کریم رہنمائی فرماتا ہے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی خطائیں معاف فرما دیتے، وَلَأَدْخُلَنَّاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں جنت کی نعمتوں میں، جنت کے باغوں میں داخل کر دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ تورات و انجیل یا جو ان پر نازل ہوا اس کے احکام پر بھی قائم رہتے، اسے قائم رکھتے، اسے زندہ رکھتے، اس کے مطابق اپنا کردار اور اپنا عقیدہ رکھتے، تو یقیناً، یعنی اگر ان کا عقیدہ اس پر بھی ہوتا تو یقیناً انہیں ایمان نصیب ہو جاتا۔ یعنی قرآن کا انکار کر کے اہل کتاب نے صرف قرآن کا انکار نہیں کیا بلکہ اپنی کتابوں کا بھی انکار کر دیا۔ تو اگر وہ اس پہ قائم رہتے اور اس کے مطابق قرآن پر بھی ایمان لے آتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ ان پر دنیا میں بھی فراخی بھیج دیتے، یعنی انہیں اوپر سے بھی رزق ملتا اور پاؤں کے نیچے زمین سے بھی رزق ملتا، اللہ ان پر فراوانی کر دیتے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں بھی ایک جماعت ایسی تھی جو راہ راست پر رہی، اور جب قرآن نازل ہوا تو انہیں اس پر ایمان نصیب ہو گیا اور شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، لیکن ان کی اکثریت وکثیر منہم ساء ما یعملون، ان کی اکثریت عملاً بدکار تھی۔ تو یاد رکھیں عمل کا اثر بھی ایمان و یقین پہ پڑتا ہے، جس طرح ایمان کا اثر
عمل پہ پڑتا ہے، اسی طرح اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے رسول جو کچھ آپ پر نازل ہوا اسے پھیلا دیجئے، بلغ پہنچا دیجئے عامۃ الناس کو، روئے زمین کی آبادی کو، چونکہ آپ سب کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس میں اگر کمی رہ گئی تو رسالت مکمل نہیں ہوگی۔ دین ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ حصہ مان لیا جائے، کچھ چھوڑ دیا جائے، کچھ حصہ پہنچا دیا جائے، کچھ روک لیا جائے۔ اگر اس میں کوئی بھی کمی رہ گئی تو اللہ کا پیغام ادھورا رہ جائے گا۔ رہی یہ بات کہ یہ بات آسان نہیں ہے کہ روئے زمین کی بڑی بڑی طاقتیں کفر میں مبتلا ہیں اور ان کے مختلف اقسام کے کفر ہیں، کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی آگ کا پجاری ہے، تو کس کو اولیت دی جائے اور کس کے ساتھ بعد میں بات کی جائے، یا سب کو بیک وقت چھیڑا جائے، کیا کیا جائے؟ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کا محافظ ہے، انسان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور رہا یہ کہ انہیں ہدایت نصیب ہو جائے، ہدایت تو جب یہ طلب کریں گے نصیب ہوگی، اگر کفر پر اڑے رہے تو انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ سادہ سا ترجمہ تھا۔ ارشاد باری ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت قریب تھا اور ان پر گریہ کی کیفیت طاری تھی، تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ حضرت آپ نے تو ساری عمر بہت محنت کی ہے نیکی کرنے میں اور دین کی خدمت میں اور لوگوں کو دین سمجھانے میں، کیا آپ آخری وقت میں جب موت آ گئی تو آپ گناہوں کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ انہوں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا گناہوں کو تو میں اس کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا، گناہوں کی کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بندہ کتنے گناہ کر لے گا؟ اگر مجھ سے گناہ بھی سرزد ہوئے تو انہیں میں پرے کا حیثیت نہیں دیتا، تو پھر رو کیوں رہے؟ فرمایا اس لیے کہ کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے۔ اللہ کریم جب کسی کو سزا دیتے ہیں یا اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ایمان قائم رہے تو انسان ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے اور ہر غلطی پر اسے دکھ ہوتا ہے۔ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے لیکن اس کے سرزد ہونے پہ دل کانپ اٹھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، خوشی نہیں ہوتی، دکھ ہوتا ہے۔ ایمان کمزور ہو جائے یا سلب ہو جائے تو پھر بندہ گناہ کر کے فخر کرتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ فخر کرتے ہیں میں نے اتنے قتل کر دیے، میں نے اتنے ڈاکے مارے، میں نے اتنے گھروں کو لوٹ لیا، میں نے اتنے لوگوں کے پیسے دبا لیے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ صرف یہ جو گناہ پہ فخر کرنا ہے یہ اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ ایمان سلب ہو چکا، اور ایمان موجود ہو تو گناہ پہ حیا آتی ہے، عظمت الہی اور ہیبت الہی طاری ہو جاتی ہے جو مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ آج کے دور میں ایمان کو بچانا بھی بہت بڑی ہمت کی بات ہے، اللہ توفیق دے۔ اتنی رسومات، اتنی خرافات، اتنے فضول کام جن کو دین کا درجہ دے دیا گیا ہے اور عام آدمی سے کہا جاتا ہے یہ کرو بڑا ثواب ہے۔ یاد رکھیں ایمان و دین صرف وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔
لوگوں کے گھڑے ہوئے رواج دین کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتے، اور اگر ویسے ان پر عمل کیا جائے تو گناہ ہے، دین سمجھ کر عمل کیا جائے تو پھر بہت بڑا ظلم ہے، پھر ایمان ضائع ہوتا ہے۔ اور ایسی مصیبت آ گئی ہے، ایسا بد نصیبی کا دور آ گیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین کی بجائے رسومات آ گئی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان دنیا سے گزر جاتا ہے، حکم ہے شریعت کا کہ جتنا جلدی ممکن ہو قبر کا انتظام ہو جائے، غسل کا اہتمام جتنی جلدی ہو سکے اسے دفن کرو، جنازہ پڑھو، دفن کرو اور اس کی قبر پر دعا کرو۔ سادہ سا سمپل سا کام ہے، لیکن دفن میں اتنی رسومات رائج کر دی گئی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ عجیب بات ہے، یعنی ایک کم از کم موت پہ تو اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اور ایسا دفن کیا جائے جو سنت کے مطابق ہو، وہ کام کیے جائیں جن کا حکم شریعت میں ہو۔ ہم وہاں بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہماری بڑائی اور ہماری نمبرداری بنے۔ بیمار پڑا رہے، دوا کوئی نہیں دے گا، مرتا رہے، پانی مانگتا رہے، کہیں گھنٹے بعد کوئی گھونٹ دے دے تو نہیں تو کہیں گے تنگ کر رہا ہے چھوڑو، مر جائے تو ساری دنیا کی دعوتیں شروع ہو جائیں گی اور سارے شہر کو حلوہ گوشت کھوایا جا رہا ہے۔ کچھ عجیب سا جھنجھٹ سا بن گیا ہے۔ ہندوؤں میں ہوتے تھے 30واں 10واں 40واں، اب وہ سارے اسلام کا جز بن گئے ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں آتی لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر موت پر رسومات سے ہم پیچھا نہیں چھڑا سکتے تو خوشی کے موقع پر کون چھڑائے گا، اور عام زندگی میں کون چھڑائے؟ دیکھو کتنی سیدھی سی بات ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم ایمان صحیح رکھو، ایک بات، اور تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، میں تم پر آسمانوں سے بھی رزق برساؤں گا اور زمین سے بھی تمہارے لیے ہر نعمت کی فراوانی ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد کوئی ضرورت باقی رہتی ہے کہ جی کوئی وظیفہ بتائیں، رزق کی تنگی ہے، وظیفہ تو اللہ نے بتا دیا۔ اب جو اللہ کریم نے بتا دیا کوئی بندہ اس سے بڑھ کر کیا بتائے گا؟ بعض مسنون دعائیں ہیں، میں کہا کرتا ہوں لوگوں سے کہ جو دعا کرنے کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اس طرح دعا مانگو، اب اس کے لیے کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، آپ کی اطاعت ہے، آپ کا انعام ہے، اس طرح سے کرو۔ تو میرے بھائی ہمارا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، زندگی کے بے شمار مسائل نے ہمیں گھیر رکھا ہے، بچوں کی شادیاں، کاروبار۔ اچھا کہتے کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ روزانہ کی ڈاک میں یہ ہوتا ہے، میرا کاروبار کسی نے بند کر دیا، میری بچوں کی شادیاں کسی نے بند کر دیں، میری اولاد پیدا ہونے سے کسی نے روک دی۔ اور خدا کے بندوں کبھی یہ تو سوچو، ایک بندے کے وجود میں 2.5 کھرب سیل ہیں، ہر انسان کے وجود میں 2.5 کھرب سیل ہیں۔ دنیا کی آبادی 6 ارب ہے، یہ 100 ارب کا 1 کھرب ہوتا ہے، ایک بندے کے اندر کی آبادی 2.5 کھرب ہے۔ ہر سیل اپنے جیسا دوسرا سیل پیدا کر کے مر جاتا ہے، 6 مہینے بعد آپ کا وجود کا کوئی ایک سیل پہلے والا باقی نہیں ہوتا، سارے نئے بن جاتے۔ ہر سیل میں، آج کا سائنسدان کہتا ہے ہر سیل میں ایک کتاب رکھی ہے،
ہر سیل میں، یعنی 2.5 کھرب کتابیں ہیں جن پر اس کی پوری زندگی کا نظام درج ہے. حتیٰ کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کس عمر میں اس کا ایک دانت گرے گا، کس عمر میں ایک بال سفید، اتنی باریک باتیں اس کتاب میں درج ہیں جو ہر وجود میں 2.5 کھرب کتاب. اب کون ہے جو اس کے مندرجات کو مٹا کر وہاں کچھ اور لکھ دے گا؟ یعنی ایسا عامل کون ہے جو ان 2.5 کھرب کتابوں سے کاٹ کر وہاں یہ لکھ دیتا ہے کہ میں اس کی شادی روک رہا ہوں، نہیں ہوگی، میں اس کی اولاد روک رہا ہوں، پیدا نہیں ہوگی، میں اس کی جوانی روک رہا ہوں. کون ہے جو 2.5 کھرب سے جا کر مٹائے گا؟ اور وہ لکھنے والا تو وہ قادر مطلق ہے، اس کی تحریر کو مٹا کر اپنی کون، اس سے بڑا کون ہے جو اس کی تحریر مٹا کر اپنی لکھ دے؟ کیوں ان وہموں میں پڑتے؟ ہاں ایک بات دیکھنے کی ہے کہ اگر دنیاوی مصائب نے ہمیں گھیر رکھا ہے تو کیا ہم نے دینی جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے. یہ دیکھنے کی بات ہے کہ میرے عقائد وہی ہیں جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں یا ہم نے ادھر ادھر سے ادھار لے لیے ہیں؟ میرے اعمال وہی ہیں جو محمد رسول اللہ نے تعلیم فرمایا یا میں نے خود گھڑ لیے ہیں؟ میں احکام پہ عمل کرتا بھی ہوں یا نہیں؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو کام تمہارے ذمہ ہے وہ تم پورا کرو. تمہیں بخشنا، تمہیں روزی دینا، تمہیں خوش رکھنا یہ میرے ذمہ ہے، میں اپنا پورا کروں. اور تم بندے ہو کر میرے احکام کی پرواہ نہیں کرو گے تو میں مالک ہو کر تمہاری پرواہ نہیں کروں. اس میں کوئی آپ کی نہ روزی بند کر سکتا ہے، نہ دکان بند کر سکتا ہے، نہ شادی روک سکتا ہے، نہ اولاد بند کر سکتا ہے. ہاں ہمارا کردار اس کا سبب بن سکتا ہے. ہم خود ہیں جو اپنے لیے نعمتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں. ہماری خطائیں، ہمارے گناہ، ہماری گستاخیاں اور ہماری وہ فکر. دیکھیں ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں ایک وقت کے کھانے کے لیے. آپ دانے بھون کر چبا لیں تو بھی رات گزر جاتی ہے، پیس کر روٹی بنا لیں اور چٹنی سے کھا لیں تو بھی رات گزر جاتی ہے. لیکن ایک ایک وقت کے کھانے کا کتنا اہتمام ہوتا ہے. اور جب اللہ کی اطاعت کی باری آتی ہے تو ہمیں مصیبت پڑی ہوتی ہے. جلدی جلدی پانی مارا، کچھ گیلا کچھ خشک، اور جلدی جلدی رکوع میں گئے تو سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے، سجدے میں چلے گئے، سجدے میں گئے تو پیچھے جلسہ نہیں کریں گے، وہیں 2 ٹھونگے کیا کوئی قیامت آ گئی ہے، پیچھے کوئی فوج لگی ہوئی ہے، کہاں جانا ہے بھاگ کر؟ کم از کم جو ایک وقت کی نماز ادا، کیا آپ کے پاس سند ہے کہ اگلی نماز کا وقت نصیب ہوگا؟ ابھی ہم اگر جمعہ ادا کر رہے ہیں تو کس کے پاس سند ہے کہ اسے عصر کا وقت نصیب ہوگا؟ لیکن جب ہم اطاعت پہ آتے ہیں اس میں بھی ہم اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کوئی فٹیک لگ گئی ہے یا ایک مصیبت ہے، بوجھ ہے، وہ اتارنا ہے. ان چیزوں سے نکلیے، اللہ کریم سے تعلق پیدا کیجئے. ما کان یدخلوها الا خائفین. تو فرماتا ہے نام کی مسجد ہو، کچا گھرونگا ہو، ان المساجد للہ، وہ بارگاہ الہی ہے، حضور حق ہے، اس میں داخل ہوتے ہوئے تو بندے پہ لرزہ طاری ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہوں. ہم ہیں کہ مساجد میں بم برسا رہے ہیں، نمازیوں پر گولیاں برسا رہے ہیں،
دروازے پر بندوق بردار کھڑے نہ کرو تو نماز پڑھنا خطرے سے خالی نہیں. یار یہ کون سے کس قسم کے ہم مسلمان ہیں؟ کیسی اسلامی ریاست ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہمارا کردار یہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیا ہماری دنیاوی زندگی تکلیف دہ نہیں بن جائے گی؟ بن نہیں جانی چاہیے. ہمارے ہاتھ اگر اللہ انصاف دے دے کہ اپنا فیصلہ خود کرو تو کیا ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور عیش کرتے رہیں؟ یہ کیسے ممکن؟ ہر چیز کا ایک فطری رد عمل ہوتا ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا. قدرت نے بنا دیا، آگ لگاؤ گے چیزیں جلیں گی، اب اسے آپ نہیں روک سکتے. پانی ڈالو گے آگ بجھے گی، اس کا فطری ایک رد عمل ہے، ایک نتیجہ ہے. اطاعت کرو گے زندگی آسان یہ بھی ہو جائے گی، موت بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو. نافرمانی کرو گے مشکلات یہیں سے شروع ہو جائیں. فرمایا اگر یہ لوگ تورات و اناجیل پہ عمل کرتے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرتے. اب اللہ نے قرآن نازل کر دیا، تورات و اناجیل پہ ایمان کا تقاضا تھا کہ قرآن کو مانتے، تو ہم ان پر اوپر سے بھی رزق برساتے، نیچے سے بھی، پاؤں کے نیچے سے بھی ان کے لیے نعمتیں ابلتی. اور ان میں کچھ ایسے ہیں بھی جنہیں نور ایمان نصیب ہوا، اعلیٰ پائے کی صحابیت نصیب ہوئی، حضور کے شرف صحبت سے باریاب ہوئے، لیکن اکثریت ان کی ہے ساء ما یعملون، جو برے کام کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ برائی ہے. پھر ایک عجیب بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی مدینہ منورہ، 3000 گھروں پہ مشتمل اسلامی ریاست بن گئی. اب اس کے بعد جزیرہ نما عرب میں بھی سارے دشمن ہیں اور اس ریاست کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں. دنیا میں اس وقت جو آج ایک نام رکھا گیا سپر پاور تو اللہ ہے، وہ سب پہ غالب ہے، کوئی طاقت نہیں ہے اس کے مقابلے. لیکن دنیا نے بعض طاقتوں کو سپر پاور قرار دیا ہے. اس زمانے میں سپر پاور کیسر اور کسرا تھے. اب کیسر کے ایک گورنر کے پاس 1.5 لاکھ کی فوج ہوتی تھی. کسرا کا یہی عالم تھا، بہت پرانی قدیم سلطنت تھی اور بہت بڑی طاقتور تھی. اس کے علاوہ روئے زمین پر کافرانہ حکومتیں قائم تھیں، چوری ڈاکہ قتل و غارت تباہی، ہر طرف طوفان مچا ہوا تھا. لیکن سب کے مختلف مذاہب تھے. کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو، کوئی آگ کو، کوئی سورج کو، کوئی بتوں کو، کوئی دیوی دیوتاؤں کو، کوئی فرضی چیزوں کو، کوئی مصنوعی چیزوں کو، کوئی جانوروں کو، کوئی کس طرح. اب اسلام نے چیلنج کرنا ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کرنا ہے، کیونکہ اب ایک ریاست بن گئی ہے. مکہ مکرمہ میں تھے، افراد کو، قبائل کو تعلیم فرماتے رہے، ہجرت کرنا پڑی. اس کے نتیجے میں بے پناہ تکالیف اٹھا کر 13 برس مسلسل تکلیفیں اٹھا کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں ایک ریاست بنا. اب ریاست کا کام ریاستوں سے بات کرنا ہے، حکومت کا کام حکومتوں سے بات کرنا ہے. اور اکثر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب آپ حدیبیہ میں تھے تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی. جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو فرمایا کہ اب مقامی جو تکالیف تھیں اور جو کفار کی طرف سے خطرات تھے وہ کچھ عرصے کے لیے معاہدے کے تحت آ گئے ہیں، تو اب آپ روئے زمین پر دعوت دیجئے. اب اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. دیکھیں ساری دنیا کو بیک وقت مخالف کرنے کی کیا ضرورت ہے. پہلے جو بہت برے ہیں، جو جادوگروں کی اور انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو فرشتوں کو پوجتے ہیں ان سے بعد میں کر لیں گے.
یا جو مادی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں پہلے انہیں بات کرتے ہیں، پھر جو آسمانی مخلوق کی پوجا کرتے ہیں ان سے بعد میں بات کر لیں۔ اللہ کے نے فرمایا نہیں، کفر سارا ہی کفر ہے، کسی میں کمی بیشی ترجیح کی ضرورت نہیں، اور آپ میرے رسول ہیں۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے رسول ہیں، اور رسول توحید کا علمبردار اور ہر قسم کے کفر کا مخالف ہوتا ہے، لہذا آپ سب کو چیلنج کیجئے اور سب سے فرما دیجئے کہ تم غلط کر رہے ہو، توبہ کرو، اللہ کا توبہ کا دروازہ واہ ہے، ورنہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، ذرا قرآن کے نزول اور مکی آیات کو دیکھیں اور مکہ مکرمہ کے حالات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حوصلہ تھا کہ یہ آیات سر عام بیان فرما دیں۔ آج ہے کسی میں جرت کہ کسی کا نام لے کہ فلاں نے چینی کا جو بحران ہے پیدا کیا ہے؟ آج کوئی نام لیتا ہے کہ فلاں نے آٹے کا بحران پیدا کیا؟ آج کوئی سر عام کہتا ہے کہ فلاں نے رشوت کا بازار گرم کر رکھا ہے؟ تو یہ تو کوئی کفر اسلام کی بات تو نہیں، یہ تو کوئی دوزخ جہنم کا وعید تو نہیں ہے، یہ تو عام سی بات ہے۔ اگر ہم اتنے مسئلہ اندیش ہیں تو وہ ہستی جو دنیا کفر کو چیلنج کر رہی ہے، اور بڑے بڑے کافر، ایسے لوگ جن کے نام سے جزیرہ نما عرب کانپتا تھا، ان کے سامنے وہی آیات دہرا رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ آج اس زمانے میں قرآن حکیم کا سیدھا ترجمہ کرنا ممبر پر بیان مشکل ہے، لوگ تعویلیں کر کے کرتے ہیں کہ فلاں بھی ناراض نہ ہو جائے، فلاں بھی ناراض نہ ہو جائے، اور ان کی تو زبان ہی مادری عربی تھی اور تو ہر بات کو سمجھتے تھے، ان کے سامنے وہ بیان کرنا۔ پھر فرمایا میرے حبیب اب وقت آ گیا، اب آپ کی ریاست بن گئی ہے، اب ریاست ریاستوں سے مخاطب ہو، اور کوئی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں میرے حبیب، سب کو چیلنج فرما دیجئے، اور یہ خیال کہ یہ سب اٹھ کر الٹ پڑیں گے تو کیا ہوگا، یہ میں سنبھالوں گا، یہ میرا کام۔ واللہ یعصمک من الناس، ان سارے لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور جب ہی آپ حدیبیہ سے واپس مدینہ منورہ پہنچے تبھی تمام حکمرانوں کو عرب و عجم میں آپ نے قاصد بھیجے، خطوط مبارک روانہ کیے اور لکھ کر بھیجا، توحید کی طرف دعوت دی، کفر سے روکا، کیسر کو بھیجے، کسریٰ کو بھیجے، مقوقس کو بھیجے، شاہ مصر کو بھیجے، جہاں جہاں حکومتیں تھیں آپ نے اپنے قاصد روانہ فرما دیے۔ کسریٰ ایران اس بات پہ ناراض ہو گیا جب نامہ مبارک پہنچا، تو وہ اس بات پہ خفا ہو گیا چونکہ یہ حضور کی طرف سے تھا اور شروع ہوتا تھا من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم، تو اس نے کہا یہ کون ہے کس نے جرأت کی ہے کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ دیا ہے۔ وہ اس بات پہ ناراض ہے، اس نے والے نامہ مبارک کو پھاڑا، اس پر تھوکا، پاؤں کے نیچے مسل دیا اور حکم دیا، یمن میں اس کا گورنر ہوتا تھا، بازان نام تھا اس کا، اسے حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے پیش کیا ہے۔ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ اس نے والے نامہ مبارک سے اس طرح کی ہے، آپ نے فرمایا اللہم مزق ملکہ کل ممزق، یا اللہ جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دے۔ بازان نے اپنے ایک افسر کو حکم دیا
ویلم قبیلے کا تھا، فیروز نام تھا اس کا، فیروز ویلمی، کہ مدینہ جاؤ اور اس شخص کو گرفتار کر کے لے آؤ اور اس سے یہ بات کہنا میری طرف سے، اگر وہ گرفتاری دے دے تو میں بادشاہ کو سفارش کروں گا کہ انہیں قتل نہ کرے، لیکن میں یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ میری بات مانے گا۔ ہاں اگر میری بات مان گیا تو بقیہ عمر ان کی جیل میں گزرے گی، ہاں قتل نہیں کرے گا۔ اگر میری بات بادشاہ نے مان لی تو میں سفارش کروں، اور اگر انہوں نے گرفتاری نہ دی تو پھر وہ جانتے ہیں کسریٰ کی فوجوں کے سامنے عرب کی کیا حیثیت ہے، پھر سارا عرب طاقت و تاراج ہو جائے گا۔ وہ مدینہ منورہ حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، داڑھی منڈی ہوئی تھی اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ سیرت کی کتابوں میں خصوصی طور پر لکھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ تو اس کے چہرے پہ پڑی، پھر آپ نے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، پسند نہیں فرمایا۔ مونچھیں بڑی بڑی تھیں، داڑھی صاف تھی، آپ نے پسند نہیں فرمایا، رخ انور پھیر لیا۔ اس نے جو عرض کی امرنی ربی، چونکہ بادشاہ کو وہ رب کہتے تھے، مالک، پالنے والا، انداتا جیسے ہندو کہتے ہیں، وہ رب کہتے ہیں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور پھر اس نے وہ ساری پیغام بازان کا بھی سنایا۔ حضور نے فرمایا اسے ٹھہراؤ، اور اسے فرمایا کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، اب میرا رب مجھے جو جواب دے گا وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ ٹھہر گیا، سو پیش ہوا۔ آپ نے فرمایا تیرے رب کو اس کے بیٹے نے رات قتل کر دیا ہے، کسریٰ کو اس کے بیٹے شیرویا نے رات قتل کر دیا ہے، بادشاہ مر گیا، اس کا حکم مر گیا، اب نیا بادشاہ جو حکم دے گا وہ لے کر آنا۔ وہ ٹھٹک گیا، اس نے کہا آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے یہ جواب بتایا ہے کہ تجھے بتا دوں، تجھے تیرے رب نے کہا تھا، مجھے میرے رب نے بتایا ہے کہ میں نے اس کے بیٹے کو اس پر مسلط کر دیا ہے، وہ رات قتل ہو گیا، بادشاہ مر گیا، اس کا حکم ختم ہو گیا، اب نئے بادشاہ سے حکم لے کر آنا، پھر بات کریں۔ اس نے وقت اور تاریخ لکھ لی کہ آج صبح مجھ سے یہ بات ہوئی ہے، گزشتہ رات کی بات۔ واپس چل پڑا، یمن پہنچا، بازان سے اس نے صورتحال بیان کی، وہ بھی حیران ہو گیا۔ ابھی اس حیرت میں تھے کہ قاصد پہنچ گیا شاہی دربار سے، اور اس نے کہا کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ بادشاہ مر گیا، اس کا حکم ختم ہو گیا، نئے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ جو جس عرب کو گرفتار کرنے کا میرے باپ نے حکم دیا تھا ان سے تعرض نہ کیا جائے۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں کو نور ایمان نصیب ہوا، فیروز ویلمی کو بھی اور بازان کو بھی۔ اس بات پہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، اس نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میرا رب مجھے جو بتائے گا تو میں بتا دوں۔ تو یہ آسان کام نہیں تھا، لیکن فرمایا میرے رسول، تو میرا رسول ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اب وقت آ گیا ہے جب تو انفرادی حیثیت میں تھا، انفرادی طور پر افراد سے، قبائل سے ارشاد فرماتا رہا، اب میں نے تجھے حکومت دے دی ہے، حکومت کا کام حکومتوں سے بات کرنا ہے میرے حبیب، اب سب سے بات کیجئے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے سب کو بتا دیجیے، اس لیے کہ یہ پیغام ایسا ہے کہ اس کا کچھ حصہ بھی رہ گیا تو یہ سارا ختم ہو جائے گا، اس کا مقصد پورا نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ بَلَّغْتَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر تو رسالت کی تکمیل ہی نہ ہوئی۔ لہذا پورے کا پورا پیغام ساری انسانیت، سارے حکمرانوں، سب بڑے بڑوں اور جو دنیا میں سپر پاور کہلاتے ہیں سب کو سنا دیجئے۔ اب اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ایک 3000 کچے گھرونوں کی حکومت ہے ساری۔
ساری سلطنت ایک گاؤں ہے جس میں 3000 گھروندے ہیں مٹی کے. دنیا میں بڑے بڑے محلات اور فوجیں اور لاؤ لشکر اور سپاہ اور ہتھیار اور اسلحہ، تو یہ کیا ہوگا؟ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب لوگوں سے تجھے بچانا یہ میرا کام، کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. رہی یہ بات کہ جو کفر پر اڑے رہیں گے اور آپ کی بات نہیں مانیں گے انہیں کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی. ہم ہدایت صرف ایمان سمجھ لیتے ہیں. ہدایت بڑا وسیع المفہوم لفظ ہے. خدا کہتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ اسے خدا کہا جاتا ہے. کوئی بھی کام ہے زندگی کا، خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، بیاہ شادی ہے، دوستی دشمنی ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، سیاست ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے. زندگی کے سارے کام جو انسان کو پیش آتے ہیں ان کو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ خدا کہلاتا ہے. اس کا مطلب ہے جو حضور پہ ایمان نہیں لاتا وہ زندگی کا کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافروں کو اللہ صحیح کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. بڑی بڑی دانش کے دعوے کرتے ہیں کفار، بڑی بڑی دور کی کوڑی لاتے ہیں، سائنٹسٹ ہیں. اب یہ خربوں سیل اور یہ ساری یہ سائنس کی تحقیق ہے، لیکن ان لوگوں کی ذاتی زندگی دیکھیے تو ویران اور برباد اور لٹے ہوئے لوگ ہیں. بڑے بڑے فلاسفہ کی ذاتی زندگی پڑھیے، اجڑے ہوئے لوگ. بڑے بڑے حکمرانوں کا کردار سامنے رکھیے، لٹے پٹے لوگ ہیں. نہ عزت ہے، نہ پاکیزگی ہے، نہ طہارت ہے، کھانے کو حرام ہے. یعنی آج جو دنیا کی قیادت کرنا چاہتی ہیں جو قومیں، ان کا عالم یہ ہے کہ سارا دن کتوں کے پاؤں دھوتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا یہ عالم ہے. جو قومیں دانشور کہلاتی ہیں وہ دنیا بھر کی غلاظت کھاتی ہیں. یعنی اگر ان کے ڈشوں اور کھانوں کو آپ دیکھیں تو میں ان کے حالات دیکھ کر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے کہ انسانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور جانوروں کی خدمت پہ نے لگا دیا. میں نیو یارک میں تھا، سڑک پر پھرتے ہوئے میں نے بورڈ پڑھا کہ وہ جس کے پاس کتا ہوگا وہ سڑک کی صفائی کا ذمہ دار خود ہے. میں رک گیا، میں نے کہا دیکھو کیا یہ کس طرح کرتے. اب ہر عورت نے ہر مرد نے ایک کتا پکڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیلچہ بھی ہاتھ میں، چھوٹا سا جھاڑو بھی. وہ کتا جہاں پیشاب کر دیتا ہے وہ اسے صاف کر کے بیلچے میں اٹھا کے ساتھ لیے، ایک ہاتھ میں وہ اٹھائے ہوئے، ایک ہاتھ میں کتا پکڑا. کیا یہ زندگی کرنے کا طریقہ ہے؟ زندہ رہنے کا سلیقہ ہے؟ یہ پاگل ہو گئے؟ نہیں، پاگل نہیں، کافر ہے. کافر کوئی کام بھی سلیقے سے نہیں کر سکتا. کفر کی یہ مصیبت ہے. اور میرے حبیب ساری دنیا کو سنا دیجیے، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجیے سب تک جو پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا. اس لیے کہ یہ پیغام ایسا ہے کہ اس کا ایک جملہ بھی رہ جائے تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا. پھر تو رسالت کا مقصد پورا نہیں ہوگا اگر کسی تک ایک جملہ بھی نہ پہنچا. اسے پہنچا دیجئے اور پورے کا پورا پہنچا دیجئے. دنیا بھڑک اٹھے گی، لوگ بتوں کے پجاری ہیں، کافر ہیں، لوگ ناراض ہو جائیں گے، بڑی بڑی حکومتیں ہیں، چڑھ دوڑیں. فرمایا لوگوں سے بچانا میرا کام. واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنا یہ میرا کام. اور ایک بات فرمایا، نتیجہ اس کا یاد رکھیے، آخری بات سن لیجئے میرے حبیب.
ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو کفر کرتا ہے میرے حبیب وہ صرف آپ کی مخالفت نہیں کرتا، صرف اللہ کی عظمت کا انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ ایسے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے زندگی کا کوئی سلیقہ بھی سیکھنے کی مہلت نہیں دے۔ لباس پہنے ہوئے لیکن بے لباس ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ یہ بے وقوفی کی انتہا بھی ہے کہ لباس پہنا ہوا ہے بے لباس ہیں۔ کیا ان کے دماغ خراب ہو گئے؟ مائیں بہنیں بیٹیاں باپ بھائی بیٹے وہاں موجود ہیں لیکن وہ چند چیتھڑے انہوں نے لٹکائے ہوئے ہیں جیسے بے لباس پھر رہے ہیں۔ یہ کہ پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گئے۔ کیچوے کھا رہے ہیں، غلاظت کھا رہے ہیں، مینڈکیں کھا رہے ہیں، وہ گند بلا کھا رہے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ دماغ خراب ہے؟ نہیں، کافر ہیں۔ کافر کو کسی بھی کام کے کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، ہدایت ہوتی ہے ہر کام کے کرنے کا سلیقہ، اس میں ایمان بھی ہے، اس میں عمل بھی ہے، ورع تقوی بھی ہے، اور اس میں زندگی کے سارے امور بھی ہیں۔ فرمایا کفر ایسی لعنت ہے، آپ کی عظم رسالت کا انکار، آپ کی حقانیت کا انکار، عظمت الہی کا انکار ایسی مصیبت ہے کہ ایسے بندے کو اللہ ایسا بے شعور کر دیتے کہ وہ زندگی کا کوئی کام بھی سلیقے سے نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ پاگل ہو گئے۔ وہ فار ایسٹ میں بڑا دلچسپی سے پیا جاتا ہے، کیا ہے جی، یہ لائیو ڈاگ سوپ ہے، زندہ کتے کا سوپ بنا، یعنی زندہ کتے کو ابلتے ہوئے کڑاہ میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بال کھال بھی، ساری غلاظت بھی اسی میں، اور پھر اس کا سوپ نکال کے پیتے ہیں۔ لائیو منکی برین، زندہ بندر کا دماغ کھایا جا رہا ہے جی، میز میں اتنا سا سوراخ ہے، نیچے بندر زندہ بندھا ہوا ہے، اوپر اس کا تھوڑا سا سر ننگا، چھری مار کے اوپر سے کاٹ دیں گے، وہ نیچے چیخ رہا ہے، یہ اوپر چمچ سے مغز کھا رہا ہے۔ یہ پاگل ہو گئے۔ یہ تو ایک دو ڈشیں میں نے آپ کو بتائیں جو بہت معروف اور مشہور ہیں، چوہوں کا اچار ہے، مینڈکوں کا اچار ہے، سانپ کا کھانا بنا۔ یہ کیا ہے یار، ان کا دماغ خراب ہو؟ نہیں، یہ کافر ہیں، پاگل نہیں ہے، کافر ہیں۔ کلمہ پڑھ لیں، آج ساری نجاست سے جان چھوٹ جائے، آج زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے، آج پتہ چل جائے لباس کیسے پہننا چاہیے، آج پتہ چل جائے کسی سے بات کیسے، آج پتہ چل جائے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کون سی غذا انسانی معیار کے مطابق ہے اور کون سی غلاظت ہے جو جانور کھاتے ہیں انسان نہیں کھاتے۔ یہ تو جانوروں سے ہی بدتا، اتنی غلاظت جانور نہیں کھاتے جتنے یہ مہذب طبقہ کھا رہا ہے، جو اپنے آپ کو بہت مہذب اور بہت پڑھا لکھا اور بہت آگے سمجھتا ہے۔ ہمارے بھی سب کو فکر ہے، میں تو سن کے تھک گئے ہوں، کان پک گئے، کہتے ہیں ملک کو آگے کہاں لے کے جاتے ہو، یہ مٹی تو جب سے بنی ہے یہی پڑی ہے، اس پر تو صدیاں بیت گئی۔ سنا آدم علیہ السلام کا نزول بھی اسی زمین پہ ہوا تھا، تب سے تو اس سے تو پہلے سے یہ موجود ہے۔ پھر یہاں سے تشریف لے کے مکہ مکرمہ اور عرفات میں ملاقات ہوئی مائی صاحبہ سے، تو نزول آدم کے وقت تو یہ سرزمین تھی اور ابھی تک تو وہی ہے۔ اب یہ ایک نئی قوم آ گئی ہے، وہ آگے لے کے، جب اپنے آگے کہاں لے کے جاتے ہیں، آگے تو برزخ ہے، اس سے آگے آخرت ہے، یہ کہاں لے کے جاتے ہیں آگے؟ کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں؟ ایمان کی کمی۔ کیوں غلاظت کھاتے ہیں؟ پاگل نہیں ہے، کافر ہے۔ آج کلمہ نصیب ہو جائے، آج زندگی کا سلیقہ آ جائے گا۔ جتنا جس میں ایمان ہے، جتنا مضبوط ایمان ہے، اتنی زندگی صاف ستھری ہوتی چلی جائے گی۔ جتنی ایمان میں کمزوری آتی جائے گی، اتنی غلاظتیں اور جانوروں کی طرح جانوروں کی مشابہت آتی چلی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔